بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 12 اگست ہے اور بدھوار، تقریباً دوپہر کا وقت ہے اور گرمی ہے۔ بادل آ جا رہے ہیں لیکن ہے گرمی۔ کل رات بڑی شدید بارش تھی اور اس کی وجہ سے نالہ لئی میں بھی آیا ایک طرح کا سیلاب، اور وہ جو پنجاب حکومت کی جو ایک ہے کہ جی بس مریم نواز چاہیے ہر صوبے کو، اس کی جو گورننس ہے وہ ہمیں نظر آئی ہولی فیملی ہاسپٹل میں، کہ جہاں او پی ڈی، ایمرجنسی، ہر جگہ پانی تھا، بالکل کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور بھی کچھ آپ کو مناظر دکھائیں گے آپ پنجاب گورننس کے، لیکن سب سے بڑی جو خبر ہے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی۔ 27 سپٹمبر ایک سہیل افریدی صاحب نے ڈیٹ دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی لمبی تاریخ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اس سے شارٹ دی جاتی تاریخ تو تیاری کیسے ہوتی، وہ بھی صحیح ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے پی ٹی آئی نے تلوار لٹکا دی ہے گورنمنٹ پر، اس نظام پر، کیونکہ یہ نظام تو کولیپس کر گیا بقول محسن نقوی صاحب کے۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں یہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دونوں کو بلیک میل کر رہی ہے۔ تو یہ جو اوپر ایک تلوار لٹکائی ہے سہیل افریدی نے، وہ ان تینوں کو اس نے بلیک میل کر دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے گی کہ اگر ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے لڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ ماضی میں تو ہمیشہ یہی ہوا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی تو وہ آ جاتے تھے اور وہ جماعت پھر مٹھائیاں بانٹتی تھی۔ لیکن ابھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نکالیں یا ان میں سے ایک کو نکالیں تو دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ تو عمران خان نے تو کوئی ڈیل نہیں کی، نہ کرنی ہے، وہ تو اپنی حق سچ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ ایک تلوار ہے اور یہ اس طریقے سے تھوڑا ان کے اوپر پریشر آئے گا۔ لیکن اسی بیچوں بیچ جو لڑائی شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ٹیلی ویژن پر آ کر، وہ ایک اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر جو ایک وجاہت صاحب جو رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو لندن ادھر امریکہ میں بہت سارے لوگوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں امریکہ میں بیٹھ کر، جو منہ میں آئے بولتے ہیں۔ یعنی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ وہاں امریکہ میں بیٹھ کر بگوڑے، وہ یہاں پر جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کو یہ کر دینا چاہیے۔ او بھئی یار تم تو بگوڑے ہو، تم میں اور نواز شریف میں کیا فرق ہے مجھے یہ بتائیں۔ نواز شریف بھی بھاگ گیا تھا، شہباز شریف بھی بھاگ گیا تھا، ان کو بگوڑا کہا جاتا ہے۔ تو اگر اچھا اب یہ گئے ہیں تو یہ جان بچانے کے لیے گئے ہیں، یہ غازی ہیں، یہ شہادت سے بچتے ہوئے گئے ہیں۔ اور بھائی تم بھی اسی طرح بگوڑے ہو۔ خان تو نہیں بھاگا، جیل میں پڑا، اس کی بہنیں نہیں بھاگی۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ روپوش ہو گیا، وہ اپنے آپ کو خان سے زیادہ اہمیت، ہمیں مار دیا جائے گا، کاروبار چل رہے ہیں۔ لیکن اور پھر جو وجاہت نے جو چول ماری ہے، میں جسے کہتا ہوں، یعنی لفظ چول اس سے کم نہیں، یعنی عمران خان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے ایک جرنیل نے یہ کہہ دیا ہے، یا مجھے کسی ایک سیکٹری نے کہہ دیا ہے، یا مجھے کسی ایک بڑے آدمی نے، اہم آدمی نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔ یار اہم آدمی کا تم سے کیا تعلق ہے اگر تم نیٹ اینڈ کلین ہو؟ کیوں اہم آدمی تم سے بات کرتا ہے؟ کیا سرو کرتے ہو پرپس تم اہم آدمی کا؟ یہ جو سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں کوئی اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ کسی سے کوئی ڈر ہے۔ یہ جو باہر بیٹھ کر چوں چوں پو پو چوں چوں پو پو کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں بڑی موومنٹ، بڑی تحریک، لندن میں ادھر ادھر ہر جگہ بڑے بڑے اشتہار اور جلسے اور جلوس، اور لوگ، ان لوگوں کے جو رشتہ دار تھے ان کو چن چن کر پکڑا گیا، ان کے خلاف پرچے درج کیے گئے۔ یہ جو سارے بول رہے ہیں، ان کی فیملیز بھی ادھر ہیں، ان کے کاروبار بھی ادھر ہیں، ان کو کیوں کچھ نہیں کہتا؟ یہ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے یہ۔ اور بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ایفرٹ نہیں کی، اور کسی حد تک میں کہتا بھی ہوں نہیں ایفرٹ کی، لیکن اس کی اور وجوہات ہیں، تو تم آ جاؤ نا پاکستان میں، آؤ لیڈ کرو۔ امریکہ سے اٹلی، اٹلی سے اسپین، اسپین سے فرانس، فرانس سے لندن، موجیں مار رہے ہو، تقریریں کر رہے ہو، ایک آڈیو ایک ٹویٹ کرتے ہو اور اس کے بعد ہیرو بن جاتے ہو۔ ایسا نہیں کریں آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہاں پر ہے، ان سے جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جو انہوں نے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کیا اس طریقے سے۔ سہیل افریدی صاحب کو اناؤنس 27 سپٹمبر کا بڑا لمبا دیا انہوں نے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کی تاریخ ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی اپنی کو مجبوریاں ہوں گی۔ اب اس وقت دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ 27 2 مہینے آپ خان صاحب کو انتظار کروا رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کہا؟ اب جس وقت تاریخ آ چکی اور اب سب نے اس پہ کوشش کرنی ہے
تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پر فوکس کریں، باہر سے کچھ اور باتیں آنے لگ گئی، یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ لڑنے لگ گئے. 1 گھنٹے کا پروگرام کیا مالک نے، آدھے گھنٹے کا، اس میں مشال یوسفزئی ہیں، سلمان اکرم راجہ اور لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ کس کو سرو کر رہے ہو یار تم دونوں؟ مجھے یہ بتائیے. میں کوئی کسی کی انٹینشن پہ میں شک نہیں کر رہا، نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے کہ میں فتویٰ دوں کون کس کے ساتھ ہے، کون بکا ہوا ہے. لیکن میرا سوال ہے، یہ وقت آپ کا آپس کی لڑائیوں کا ہے؟ اچھا، وہ بات جنید اکبر صاحب نے کہی کہ جی رات کو 12 بجے پیغام آ گیا کہ سویرے آؤ 8 بجے. ایک نیچے نے کسی بندے نے کمنٹ لکھا ہوا تھا، کیسے لوگ ہو یار کہ 12 بجے لیڈر تمہارا جیل میں پڑا مر رہا ہے اور تم آرام سے سو رہے ہو اور اپنی مرضی سے اٹھتے ہو. اچھا، لیکن میں جنید اکبر صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے میں اس پر شک نہیں کرتا. جنید اکبر کمپرومائز، جو مجھے لگتا ہے بڑی اس نے محنت کی ہے، ایک بڑا آنیسٹ آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے. لیکن آپ جو پبلکلی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ دیکھیں وہ کوئی روایتی پولیٹیشین نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کمپرومائزڈ ہیں. وہ عمران خان کی چوائس ہیں، عمران خان نے ان کو رکھا، سہیل افریدی کو بھی عمران خان نے رکھا. اب آج یہ خبر چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور اور وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور بھائی پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں ختم ہو گئی ہے. یہ کیوں آپس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سہیل افریدی کو بنایا وزیر اعلیٰ عمران خان نے، اب اس نے 27 سپٹمبر ایک ڈیٹ دے دی ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی اس پر متفق ہو گئی، ساری پارٹی اس پر بات کرے. کیوں نہیں کرتی اس پر بات؟ کیونکہ یہ کٹھ پتلیاں، تاریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. یہ جو ساری لڑائی ہے انٹرنل، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جنہوں نے عمران خان کو بند کیا ہوا ہے، جو عمران خان کو رہا کرنا نہیں چاہتے. اور اوپر سے وجاہت سعید جیسے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان شاید ہم میں نہیں رہے، یہ اس کو ایک نارمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اگر مجھے یہ کہے نا کہ جی وہ ایک ہم نے تو ریڈ فلیگ دیا ہے، ہم نے تو گھنٹی بجائی ہے، اور شرم کرو یار، اس کی موت کی خبر دے کے ریڈ فلیگ کہتے ہو ہم نے چلایا. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. بغیر تحقیق کے تم یہ اتنی بڑی خبر تم نے دے دی. تم وہاں پہ بیٹھ کے تم اور بڑے ذمہ دار لوگ تم سے بات کرتے ہیں، ایڈی تیری کیڑی حیثیت ہے، اور تو کیا سرو کر رہا ہے ان ذمہ دار لوگوں کو یار. بڑا افسوس ہوا یہ سب کچھ. باقی بھی جو ہیں بڑے بڑے وہاں پہ وہ جو مفکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر آؤ، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے حالات تبدیل کرنے ہیں. وہاں پر کھابے کھا رہے ہو، لوگوں سے پیسے خرچوا رہے ہو اور موج مستیاں کر رہے ہو. میں نے آج تک نہیں میں بولا، لیکن انف از انف. آپ کون ہوتے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر لوگوں پر تنقید کرنے والے؟ آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ آئے نا پھر پتہ چلے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے. چھوڑیں اس بات کو. لوگ مر رہے ہیں، نکلتے ہیں لوگ، خدا کی قسم پاکستان کے لوگوں کے دل عمران خان کے لیے رو رہے ہیں. اور اگر اگر یہ سارے سنسیئرٹی کے ساتھ آئیں، اتنا بڑا مجمع نکلا ہے پاکستانیوں کا، کسی بندے سے آپ بات کریں جا کے، وہ اتنی محبت کرتا ہے عمران خان سے، مرنے کے لیے تیار ہے عمران خان کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہے. اور وہ بہنیں، میں سلام پیش کرتا ہوں علیمہ خانم کو کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہے اور کس طریقے سے وہ میاں والی گئے ہیں. اور پھر لاہور میں لوگ نکلے، حیدرآباد میں لوگ نکلے، کراچی میں لوگ نکلے، اور ابھی بھی نکلیں گے. لیکن ساری جو قیادت ہے اس کو، اس قیادت وہ جو ایک ہونا چاہیے، جل ہونا چاہیے. یہ ٹی وی چینلز، یہ پرسیپشن، یہ کون سے چینل ہیں جو آج تک جنہوں نے عمران خان کی تصویر نہیں چلائی، اس کی آواز نہیں چلائی، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ان چینلوں پہ جا کے بات کرتے ہو تم، جو بکے ہوئے ہیں سارے کے سارے. یہ بکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، مال کھاتے ہیں، یہ مال کھاتے ہیں. یہ خبریں بہت تھی، لیکن میں آج اب علیمہ خان صاحب ابھی 27 کے حوالے سے سن لیں کیا بات کر رہی ہیں. کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ بالکل پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. لوگ تیار ہیں. میں گئی ہوں، سڑکوں پہ گئی ہوں، میں 7 دن سڑکوں پہ پھری ہوں، اور حالات یہ ہیں کہ لوگ اتنے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ ان کو ساروں کو متحد رہنے کا میں پیغام دے کر آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس وقت بڑے سخت غصے میں ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو کروڑوں لوگ کھڑے ہیں نا، یہ آپ فکر نہ کریں، یہ عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے. جب انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ذرا دور ہے، لیکن جب ایک تاریخ آ گئی ہے تو اس پہ فوکس کریں بھائی. آپ کیا یہ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں یہ باتیں ساری کر کے؟
تو ویری نان سینس یہ. اچھا دوسرا میں آپ کو ذرا پنجاب گورننس کی بات بتا دوں جو بڑی ایک مریم نواز, پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی, کشمیر کے لوگ بھی کہتے ہیں مریم دے دو, بلوچستان بھی کہتے ہیں مریم دے دو, ان کو شرم نہیں آتی جعلی وزراء کو جو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ پنڈی میں ڈکیتی کی واردات ہے, یہ ویڈیو دیکھیں. یہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت دن دہاڑے. اچھا رکیں, یہ میں آپ کو ایک سڑک دکھا رہا ہوں, یہ دیکھ. ماشاءاللہ یہ روڈ جو ہے نا ٹچکولے کمپنی نے بنایا تھا. ٹچکولے کمپنی نے یہ روڈ بنایا تھا جو 3 دن میں, صرف اور صرف 3 دن میں اللہ کو پیارا ہو گیا. ماشاءاللہ, او ہو کیا خوبصورت نظارے ہیں اس روڈ کے. ماشاءاللہ پورا روڈ ہی ٹوٹ کا شکار. یہ مریم نواز کی بنی ہوئی سڑک ہے, یہ کام ہے آپ کا. دس از واٹ یو آر ڈیلیورنگ, اور آپ اتراتی پھر رہی ہیں ٹک ٹاکر چیف منسٹر صاحبہ. ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ. بہرحال دل جلا ہوا تھا, سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن جو دل میں ہے ہمیشہ بولا ہے اور ابھی بھی بول رہا ہوں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.